آپ کا مقصد کیا تھا سیاست میں آنے کا؟ بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک انسان کے یہ سمجھا کہ اسلام میں تمام مسائل کا حل ہے، تو اس لیے میں سیاست میں آیا کہ اسلام یقیناً تمام حقوق انسانی کا ضامن ہے۔ لیکن اس کا کیا وجہ ہے کہ اسلام جو ہے دنیا میں کہیں بھی نافذ نہیں ہو سکا؟ پیور اسلامک حکومت کسی مسلمان ملک میں نہیں ہے۔ اصل میں ہم اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہم نے کامیابی سمجھی مغرب کی تقلید میں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ ہم کس ڈگر پر ان کو ڈالنا چاہتے ہیں؟ میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اہل حق کے خلاف، ورنہ ہر دور میں اہل حق نے حق ادا کیا ہے اور کوشش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں کیپٹن ریٹائرڈ جہان زیب ہاشمی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر۔ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی محترم شخصیت جن کا نام عمر صادق ہے، مولانا عمر صادق، جو کہ سابق پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے ایک اہم رکن ہیں۔ ان سے آج ہمارے ساتھ وہ شامل ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی جناب، مولانا صاحب، آپ نے بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے تشریف لائے اور آپ نے ہماری ریکویسٹ کو مانا اور کہا کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ نے کہاں آپ کی پیدا پرورش ہے، کون سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا کہ جس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میری آواز عوام تک پہنچ جائے۔ آپ کا سوال جو ابتدائی زندگی کے یا پیدائشی علاقے کے سلسلے میں ہے، ضلع شانگلہ ہمارے پاکستان کا پسماندہ ترین ضلع ہے۔ میں نے وہاں پر آنکھ کولی اور انتہائی غریب گھرانے کا فرد ہوں۔ ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے گاؤں کے اسکول میں تعلیم پائی اور 1973 میں کراچی منتقل ہوا ہوں، چونکہ میرے والد صاحب بندرگاہ پہ ملازم تھے اور میں والدین کا اکلوتا بچہ تھا۔ میرے ابو جی مرحوم مجھے تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ یہاں پر میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد رجحان پیدا ہوا دینی علوم کے حصول کے طرف۔ ماشاءاللہ۔ مختلف مدارس سے میں نے تعلیم حاصل کی، کے پی کے، پنجاب اور کراچی میں۔ میری فراغت جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی سے ہے۔ فراغت کے بعد میں نے خیرپور یونیورسٹی سے گریجویٹ کی ماشاءاللہ، اور مختلف علوم پر الحمدللہ دسترس حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں ایک مزدور پیشہ عالم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرے والد مرحوم جب ریٹائر ہو گئے تو سن کوٹا سسٹم پہ میں بندرگاہ میں لگا، جہاں میں صبح سویرے جا کے مزدوری کرتا تھا اور پھر اسمبلی کے سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہے مختصر زندگی۔ طالب علمی کے زمانے میں جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھ میری وابستگی رہی۔ میں نے دیکھا کہ یہ دین سے وابستہ لوگ ہیں، اور فراغت کے بعد باقاعدہ پھر JUI میں شامل ہوا، اور حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قیادت میں سن 1977 میں جب طالب علم تھے تو تحریک میں حصہ لیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک سماجی اور سیاسی میدان میں موجود ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
تو کون سے سن میں آپ سیاست میں آئے؟ 1977 میں، جب آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا، یعنی کہ آپ ایک کارکن کے طور پر شمولیت حاصل کی آپ نے 1977 میں ایز اے طالب علم، جب آپ جمعیت علماء اسلام میں ایک کارکن بنے، وہ سن 1977 تھا. جی. اچھا، تو تب تو آپ بہت ہی مطلب کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ حیران ہو جاتے ہیں بہرحال لوگ. جب میں نے 1977 کی تحریک میں حصہ لیا طالب علمی کے زمانے میں، تو میری عمر تقریباً 17 سال کی تھی. اچھا، تو آپ کا اتنا ولولانہ ذہن تھا، اتنا آپ کا سیاسی ذہن تھا کہ آپ نے اس میں شمولیت ہے، تو آپ کو تجربہ تو سیاست کا بہت ہوگا. الحمدللہ. میں تو دعویٰ نہیں کروں گا، بہرحال فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تذکرہ کریں گے عمر صادق کا، جی، تو شاید وہ آپ کو مثبت اور اچھے الفاظوں میں یاد کریں گے کہ ہاں یہ آدمی ہم نے سیاست میں اچھا پایا اور شروع دن ہی سے پایا. اور الحمدللہ ہے بھی ہماری علاقے میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ گیدرنگ بہت بہترین ہے. سیاسی اختلاف یا اختلاف برائے اختلاف کا کوئی وہ نہیں ہے. تو میری سیاسی زندگی الحمدللہ ایک عرصہ دراز پر مشتمل ہے. نہیں تو آپ کا سیاسی زندگی، آپ کا مقصد کیا تھا سیاست میں آنے کا؟ مقصد کیا تھا آپ کا؟ دیکھیے جی، ہم اس کو شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو زندگی کا مقصد بتایا گیا. کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ جل جلالہ نے آقا نامدار کو مبعوث فرما کر، ہدایت دے کر، کتاب دے کر، دستور و منشور دے کر، اس لیے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ازموں پر اسلامی ازم کو غالب کر لے. بالکل، بے شک، انشاءاللہ. اسلام ایک پاکیزہ نظام ہے. جی. ہمارے نزدیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کا ترجمان ہے. بالکل، بے شک. انسانی حقوق کا سب سے پہلے چارٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. بالکل صحیح. اور آپ نے پڑھا اور سنا ہے کہ آپ جب غار حرا میں ذکر و اذکار کے لیے جاتے تھے، جب آپ پر وحی نازل ہوئی، تو واپس آ گئے. بخار، زملونی زملونی زملونی. اما خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑوا دو. واللہ لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پر ڈر گیا ہوں. بخار اور کپ کپاہٹ، سردی. جی. حضرت جبریل نے دبوچا تھا. لمبے بحث میں نہیں جائیں گے. تو اما خدیجہ جواب کیا دیتی ہے؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ یتیموں کا سہارا ہو، اس لیے کہ آپ بے سہارا لوگوں کے سہارا ہو، اس لیے کہ آپ بیوگان کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مظلوم کا ساتھی ہو، اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہو، اس لیے کہ آپ کے جتنے سوشل کام تھے وہی گنوائے. آپ کی چیلہ کشی نہیں بتائی، آپ کے نمازیں نہیں بتائی، آپ کے تہجد یا عبادات نہیں بتائی، بلکہ سوشل ورک جو آپ کے زندگی میں موجود تھا وہی بتائے. اور مزید آپ کو بتاؤں، خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ایک تنظیم بنی تھی نبوت ملنے سے پہلے،
حلف الفضول، فضلا بڑے لوگوں کا معاہدہ، اچھا، اس میں یہ تو تھا کہ خدمت خلق، سوشل ورک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر وہ تنظیم اپنے مقاصد سے پیچھے نہ ہٹتی نبوت کے باوجود، پھر بھی میں اس کا رکن ہوتا. او ماشاء اللہ، کیا تو اس لیے میں نے بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک شہری پاکستان کے، بحیثیت ایک انسان کے یہ سمجھا کہ اسلام میں تمام مسائل کا حل ہے. اگرچہ ہمارے نظروں سے وہ اوجھل ہو گیا ہے، ہم مغرب کے تقلید میں چلے گئے ہیں، ہم ہر اس فیشن کو اپنا رہے ہیں جس کو مغرب پیش کرتا ہے، اور اپنے اقدار کو ہم نے بول لیا. تو اس لیے میں سیاست میں آیا، اور پھر JUI کے پلیٹ فارم سے آیا کہ اسلام یقیناً تمام حقوق انسانی کا ضامن ہے، اور سب سے پہلا انسانی حقوق کا چارٹر آقا نے پیش کی. بالکل، بے شک آپ نے 100% بالکل صحیح بات کی. اسلام کا یہی نقطہ نظریہ ہے، لیکن اس کا کیا وجہ ہے کہ اسلام جو ہے دنیا میں کہیں بھی نافذ نہیں ہو سکا؟ اب کہیں بھی حکومت، جو پیور اسلامک حکومت کسی مسلمان ملک میں نہیں ہے. آپ کا سوال بجا ہے، جی، اور میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا ہوں کہ اپنی کوتاہی کا اقرار کروں. جی، سب سے پہلے میں اپنی کوتاہی کا اقرار کر رہا ہوں. نہیں، آپ تو جستجو کی آپ نے. یقیناً کمزوریاں ہوگی، جی، مگر ایک بات آپ سے یہ عرض کروں کہ ہر وقت، ہر موقع پہ جی، قوم کی رہنمائی کی گئی ہے، بالکل. مگر میڈیا جی، جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جس طریقے سے اسلام کے خلاف پرچار کیا جا رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا، پھر آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ ڈائریکٹ قرآن کو برا نہیں کہا جاتا، جی، بالکل. ڈائریکٹ پیغمبر اسلام کو برا نہیں کہا جاتا، ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہا جاتا، بلکہ جو لوگ اس کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے ان کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کر کے بالکل سے کہا مسلمانوں کے ذہنوں کو، انسانیت کے ذہن کو خراب کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل. اب جب داعی کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، جب میں ایک پیغام دے رہا ہوں، اس پیغام کی مخالفت نہیں بلکہ میری مخالفت کی جائے گی کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ فلانا ہے، تو اگلے کے ذہن میں شکوک و شبہات جنم دیں گے. جب جنم دیں گے تو وہ میری بات کو نہیں سنے گا، سیریس نہیں لے گا. بالکل. تو میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اہل حق کے خلاف، بالکل. ورنہ ہر دور میں اہل حق نے حق ادا کیا ہے اور کوشش کی ہے. مگر ایک گزارش کر لوں کہ ہمارے حکمران جو اس وقت تک ہم پر مسلط رہے ہیں، کوئی بھی کسی بھی شکل میں ہو، بلا امتیاز کسی بھی شکل میں ہو، انہوں نے بھی تو ملک کے تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انہوں نے بھی تو معیشت کے تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے بھی تو نسل انسانی کے تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے. نہ کوئی تربیت ہے، نہ کوئی بہترین لب و لہجہ ہے. آپ ٹاک شوز پر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ، وزراء جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، ان کا لب و لہجہ کیسے ہوتا ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو کیا درس دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں، ہم کس ڈگر پر ان کو ڈالنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک
ہم غلطی پر تھے، غلطی پر ہے. ہم نے کامیابی سمجھی مغرب کی تقلید میں، بالکل. جبکہ میر صاحب کا شعر یاد آ گیا. میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، کیا سادہ ہے میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ہم وہ جو انسانیت کا قاتل، جی اسی سے وہ جو ماں باپ کا کوئی قدر نہیں. میں آپ کے اس پروگرام سے نوجوانوں کو پیغام دوں گا کہ خدا کے لیے، بچوں کو پیغام دوں گا کہ خدا کے لیے اپنی والدین کی قدر کرو. مغرب میں آپ جائے، برطانیہ چلے جائے، امریکہ چلے جائے، مغربی یہ جو ممالک ہیں آپ کے، آپ وہاں یورو والے ممالک میں چلے جائے، افسوس آتا ہے کہ اولڈ ہوم میں ماں باپ بڑے ہوئے اور ان کے لیے مزدور پالے رکھے ہیں، اچھے نہیں ہیں. جی مولانا صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ آپ کیا تجویز کریں گے مسلمانوں کو کیسے نکلیں اس برائی سے اور اس فتنے سے، کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ اصل میں ہم اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ جب مجھے معلوم ہے کہ چھت سے چھلانگ لگانے کا نتیجہ ہلاکت ہے. بالکل. کوئی بھی عضو ضائع کرنے اور میں پھر بھی چھلانگ لگاؤں تو یہ میری نادانی ہے. بالکل. اللہ خالق ہے، بالکل. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. بالکل. کوئی مذہبی ہو، نمازی ہو، حجی ہو، کوئی زیادہ پابند ہو، کوئی کم پابند ہو، مگر عقیدہ ہم سب کا یہ ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے. اللہ ہے. اب جب اس رب نے راستہ متعین کر لیا ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے اور یہ ناکامی کا راستہ ہے، ہم کامیابی کے راستے کو چھوڑ کر ناکامی کے راستے پہ چل پڑے تو پھر نتیجہ ناکامی ہی ہو. بالکل. وہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ کوئی حج کا ارادہ کیا ہوا تھا، راستے میں ایک دوست ملا. اس نے پوچھا، آغا کجا میں روی، محترم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بکعبۃ اللہ میں روم، کعبۃ اللہ کو جا رہا ہو. تو اس آدمی نے شیخ سعدی کے زبان جواب دیا، ان کے شعر کا انتخاب کیا کہ ترسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی، کی راہ کی تو میں رود بترکستان است. قسم ہے خدا کا کعبۃ اللہ کو نہیں پہنچ پاؤ گے، اس لیے کہ جو راستہ آپ نے اپنایا ہے وہ ترکستان کو گیا ہے، نہ کہ کعبۃ اللہ کو. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. آج ہماری زبوں حالی اسی وجہ سے ہے. آج ہم تنزل کے طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے اپنانا چاہیے تھا، جس چیز کو ہم نے اپنانا چاہیے تھا وہ ہم نے اپنایا نہیں. اور میں ہوں تو مولوی، مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زبانی اگر میں بات کروں تو شاید ناظرین و سامعین کو پسند بھی آئے اور سمجھ بھی آئے کہ یہ مولوی پن کی بات نہیں ہے، صوفی پن کی بات نہیں ہے، بلکہ شاعر مشرق نے بھی اس کا علاج پیش کیا. جو آپ نے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ شب گریستم با پیش خدا، مسلمانان چرا خوارند و زارن. ایک رات میں بے قرار ہوا، نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدلتا رہا، رو پڑا میں،
یہ علامہ کہتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے ان کے قبر پر۔ علامہ فرماتا ہے کہ میں رو پڑا اللہ کے سامنے، یا اللہ مسلمان کیوں خوارزار ہے، آپ تو وہی قدرت والے ہو، آپ کا کلام وہی ہے، آپ کی طاقت وہی ہے، پھر بھی یہ صورتحال ہے۔ علامہ فرماتا ہے کہ ہاتف نے آواز دی، غیب سے آواز آئی، ندا آمد نمیدانی کی ای قوم، دلی دارند و محبوب ندارن۔ اقبال، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ قوم خوار و ذلیل کیوں ہے؟ دل تو رکھتی ہے مگر دل میں جس کو بسانا چاہیے اس کو بسایا نہیں۔ بالکل، کیا ہم اس مسئلے کو خصوصاً میں اپنے نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا کہ میرے بچوں، میرے بھائیوں، مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے، مستقبل آپ کے راستے میں نگاہ بچھائی ہوئی ہے، مستقبل آپ کو سلام کرنے کے لیے موجود ہے، مستقبل کو آپ نے سنبھالنا ہے، اس قوم کے نوجوان نونہالوں کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ میں دس بستہ سوال کرتا ہوں کہ اس ملک کے معیشت بھی تم ہی درست کر سکتے ہو اور اس ملک کے پاسبان بھی تم ہی ہو، تم ہی ہو، تم ہی ہو۔ اس لیے بے راہ روی کو چھوڑ کر اس ملک کے معیشت کے مضبوطی کے لیے سوچے اور اس قوم کو مضبوط کرنے کے لیے سوچے، قوم کے نونہالوں کے لیے سوچے۔ یہ ملک آئندہ تمہارے ہاتھ میں آنے والا ہے، یہ جینے والا سدا نہیں جئیں گے۔ سٹیج ہے یہ دنیا، یہاں کردار ادا کیے جاتے ہیں، آج یہ لوگ کردار ادا کر رہے ہیں، کل آپ نے کردار ادا کرنا ہے میرے نوجوانوں، مگر اپنے سمت کو، اپنے قبلے کو درست کرو۔ اگر درست کر دیا تو آقا کا ارشاد ہے کہ وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ اور اللہ کا رسول کا مانے تو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے سایہ میں ہوں گے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں نوجوانوں کے سربراہ حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے۔ میں آل رسول کا واسطہ دے کر اپنے نوجوانوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس قوم کے معیشت کو بھی، اس ملک کے معیشت کو بھی، اس ملک کے تقویت کو بھی، یہ آپ کو تک رہا ہے، یہ مستقبل آپ کو تک رہا ہے۔ اللہ میرے نوجوانوں کو، میری قوم کو، میرے ملک کو توفیق دے، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے یہاں 3 سسٹم ہیں ایجوکیشن کے 3 سسٹم ہیں پڑھائی کے، ایک مدرسہ، ایک اسکول گورنمنٹ اسکول، اور ایک باہر کا کیمبرج سسٹم۔ تحقیق کہتی ہے کہ مدرسہ بھی وہی پڑھاتا ہے، دنیاوی علوم بھی وہی پڑھاتا ہے جو باقی 2 اسکول پڑھاتے ہیں، لیکن جو مدرسہ ہے اس کی جو طالب علم نکلتے ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں۔ کیوں نہیں ملتی ہیں نوکریاں ان کو؟ ہمارے یہ تفرقہ کیوں ہے؟ ہاں، یہ بڑی بیماری ہے، یہ ایک بڑی بیماری ہے۔ ایک تو میں اپنی غلطی بھی بتا دوں کہ عصری علوم کے طرف توجہ ذرا کم ہے۔ جی۔ دوسری بڑی وجہ، یہاں ہمارا دشمن جاتے جاتے ایک تفریق کر گیا ہے ملا اور مسٹر کا، بالکل، ملا اور مسٹر کا، کہ ملا نے یہ کام کرنا ہے، ملا اس کام کے لیے اور مسٹر اس کام کے لیے، جی ہاں، کرسی حق مسٹر کا ہے،
वजारत उज़्मा हक मिस्टर का है, सदारत हक मिस्टर का है, वजारत हक मिस्टर का है, किसी भी महकमे का अफसर बनना, सरकार में जाना, ये मिस्टर का है। ये तफरीक अंग्रेज़ ने पैदा कर दिया था, और फिरंगी जब बर्री सग़ीर को छोड़ रहा था, वो उसको पता था कि किसके हाथों उसने मार खाई। तारीख बड़ी पड़ी है कि हमारे अकाबिर ने कुर्बानियाँ दी, बिल्कुल, और उन कुर्बानियों के वजह से उनको बर्री सग़ीर छोड़नी पड़ी। यही सज़ा आज उलमा और अहले मदारिस को उन्हीं की वजह से दिया जा रहा है कि हम तो जा रहे हैं, मगर हम एक ऐसे नस्ल को तरबियत दे रहे हैं जो रंग के तो काले होंगे, मगर अमली तौर पर वो हमारे तरबियत याफ्ता और अंग्रेज़ होंगे। मौलाना साहब, इसका हल क्या है? हम अपनी अपनी कौम को कैसे समझाएं कि ये गलत है, और हम सब एक मुत्तहिदा कौम, एक मुसलमान कौम है, किस तरह लाएं उनको इस पर? जी हाँ, उलमाए किराम का हमेशा ये वतीरा और तरीक़ा रहा है कि कौम को कभी अपने आप से अलग ना करो, नहीं रखा और न समझा। कौम के बच्चों को अपने बच्चे समझे। बिल्कुल वाज़ेह से बात। इस कौम को अपने जिगर गोशे समझे। इस कौम को हर महाज पर उलमा काम आए। किसी भी तबके से अहले इल्म ताल्लुक़ रखने वाले हो, किसी भी मोड़ पर ज़रूरत पड़ी हो तो वो कौम के काम आए हैं। मगर मैंने शोरों में आपको बता दिया कि प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज़ है कि वो ज़हन को ख़राब कर लेता है। उलमा ने कभी तफ़रीक़ नहीं किया, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस में बाकायदा असरी उलूम की तालीम दी जाती है। जितने भी हमारे विफाक़ात है, जितने भी इस मुल्क में मजहबी तबक़ात हैं, उनके विफाक़ात हैं, मदारिस है, सब असरी उलूम के तरफ तवज्जो दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और कोशिश यही है कि ये मुल्ला और मिस्टर वाला फ़र्क न रहे, और हम एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। इस नुक्ते नज़र से अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त आपके ख़यालात हैं। और अच्छा, आप बल्दिया की आपने वहाँ पे संभाली है, अपनी नशस्त थी आपकी, उधर ही की थी बल्दिया की। तो आप मुझे बताएं कि इलाके में, कराची में इतना जो मामलात ख़राब हैं, कचरा है और दूसरे सड़कें टूटी हुई हैं, और तालीमी इदारों में मुकम्मल तौर पे वो इक्विपमेंट नहीं है, वो आलात नहीं है जिससे बच्चे जो हैं लेबॉर्ट्रीज़ में पढ़ सकें। ना मदारिस में भी इतने मसले हैं, उनके सोने की सही जगहें नहीं हैं उनके पास, और ज़रूरी वो नहीं है, आलात नहीं है। तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इन हालात को बेहतर कर सकते हैं? आपने कहा कि प्रोपेगेंडा मिस्टर और मुल्ला का है, और ये प्रोपेगेंडा है। क्या मिस्टर को इस्लाम की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की ज़रूरत नहीं? और क्या मुल्ला को अपनी मईशत की, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की ज़रूरत नहीं? और ये जो बताया गया कि तीनों जो मदरसा, गवर्नमेंट स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है, वो तालीम एक ही दे रहा है, लेकिन मदरसा इल्म दुनिया वो अल्लाह का इल्म भी दे रहा है, कुरानी इल्म भी दे रहा है, इस्लामी इल्म भी दे रहा है। तो उसको तो बेहतर जगह पे होना चाहिए मदरसे को, और वो नहीं है। तो ये सोच आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि एक आपसे पर्सनल सवाल है, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 7 बच्चियां हैं माशाल्लाह, और 2 साहिबजादे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जन्नत तो आपने वैसे ही कमा ली। तो माशाल्लाह। तो साहबजादे क्या कर रहे हैं? पढ़े हैं, अभी बड़े हो गए हैं क्या? पढ़े हुए हैं। अच्छा।
ایک صاحبزادہ عالم ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک صاحبزادہ حافظ بھی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ میٹرک کیا ہوا ہے ماشاء اللہ اور اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ ماشاء اللہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میں نے اپنے جگہ پر ان کو تعینات کیا ہے ماشاء اللہ اور اپنا ذاتی کاروبار بھی کر رہا ہے۔ جو بڑا بیٹا ہے مولانا سمیع اللہ، وہ عالم ہے ماشاء اور اللہ۔ اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے۔ تو وہ سیاست میں نہیں آئے؟ میں کاروبار میں بھی کر رہا ہوں۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں، میں کرومائٹ کا کاروبار کرتا ہوں، میں اچھا پراپرٹی کا کاروبار کرتا اچھا ہوں، حق ماشاء حلال، اور بلکہ کرومائٹ اینڈ منرل یونین کا آل پاکستان کا چیئرمین ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ میں ایک مزدور رہنما ہوں۔ ماشاء آپ میرے ہاتھ چیک کر سکتے ہیں، اس میں ابھی بھی اللہ آپ دبائیں ماشاء اللہ کہ یہ کیا ہے، حق کے نشان ہے۔ میں نے حق کے مزدوری کی، حق ماشاء اللہ حق جیسے جی میں سمجھ گیا۔ ہاں، تو ہم جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا مدرسے والوں کو یہ ضرورت نہیں ہے، مدرسے والے کر رہے، میں نے اپنی مثال آپ کو دی جی اور الحمدللہ کاروبار کر رہے، معیشت کے درستگی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ مگر وہ حضرات جو علماء سے نفرت کر رہے، اللہ پاک ان کے دلوں میں محبت ڈالے جی تاکہ اس نفرت کا خاتمہ ہو۔ جی بالکل۔ اچھا آپ علاقے کے لیے آپ نے بات کی، جی میرے ایریا بلدیہ کا آپ نے تذکرہ کیا، جی جی یہ بہت اچھا ایک سوال کیا آپ نے۔ جی ہم تباہ ہے کرپشن کی وجہ سے۔ اچھا اگر کوئی کہے کہ کرپشن نہیں ہو رہا ہے تو چپڑاسی سے لے کر اوپر تک سب کرپشن میں مبتلا ہے۔ اچھا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے ٹیم کے ساتھ بلدیہ ٹاؤن کا وزٹ کریں، جی آپ وہاں کے سڑکوں کو دیکھیں، سیوریج کے حالات کو دیکھیں، پانی ناپید ہے، گیس کا نام ہی نہیں ہے۔ جی یقین کریں ہر روڈ پر 10 تندور والے تندور لگا رہے، کیونکہ وہ لکڑی استعمال رہے، گیس نہیں ہے، لوگ آٹا گون کے وہاں لے جاتے ہیں یا تیار روٹی خرید کے لاتے، گیس نہیں ہے بالکل۔ اچھا، گلیاں خراب، بجلی نہیں، لوڈ شیڈنگ، اور لوڈ شیڈنگ کے علاوہ بھی مطلب کوئی پتہ نہیں ہے، جب چلی جائے تو یہ سارے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں، اور حکمران سے بڑھ کر میں عوام کو بھی کہوں گا کہ جب انتخاب کا وقت آتا ہے اس وقت ان کے آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے اور یہ مستحق کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے مفاد کا، ان کے علاقے کے مفاد کا کون شخص ہوگا، اور اکثر و بیشتر ان لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا لاپرواہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کا یہ سوال انتہائی اہم تھا علاقے کے لحاظ سے۔ میں آپ ہی کے توسط سے، آپ کے ادارے کے توسط سے، حکام بالا سے میں مطالبہ کرتا ہوں، وہ واٹر بورڈ والے ہو، وہ سیوریج والے ہو، وہ کراچی کے سی والے ہو، یا کوئی بھی ادارہ ہو، گیس کمپنی ہو، خدا کے لیے بلدیہ ٹاؤن کے طرف توجہ دے اور عوام کے ان مسائل کو حل کرے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ آپ ریحان فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریحان اللہ والا جیسے آپ جانتے ہیں ایک آئی ٹی ٹیکنالوجسٹ ہیں، مطلب پورے عوام کو ان کا نعرہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہر شخص 1,00,000 روپے ماہانہ کمائے، اور وہ کس طرح کمائے، وہ انہوں نے یہ انسٹیٹیوٹ کھولا ہے سوشل میڈیا انکیوبیٹر، اور یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، آئی ٹی کے کورسز کرائے جاتے ہیں، جس سے لڑکے لڑکیاں کوئی بھی عمر، بچے سے لے کے بوڑھا بھی آ سکتا ہے، اور وہ جو ہے وہ لرن کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ موبائل کے ذریعے 1,00,000 روپے مہینہ کما سکتا ہے۔ اب جیسے یہ مدرسے ہیں اور جو آپ کے بلدیہ ٹاؤن میں لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کو اگر یہ تعلیم دی جائے کہ وہ 1,00,000 روپے مہینہ کیسے کما سکتے ہیں، اور وہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کیا ہے اس کی طرف راغب کیا جائے ان کو، تو آپ کے خیال سے یہ کافی مفید نہیں ہوگا؟ میں
آپ کے رائے سے اتفاق کرتا ہوں. آپ کا اس عمل کا میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یا جو دیگر ادارے ہیں جی جو اس طرز پر لگے ہوئے کہ نوجوانوں کو جی روزگار پر لگا لے, بے روزگار لوگوں کو روزگار دے دے, میں سراہتا ہوں جی اور میں ترغیب دیتا ہوں کہ نوجوان اٹھے, نوجوان اپنے آپ کو سستی کسالت سے نکالے جی اور ہمت کرے. جس بھی فیلڈ میں وہ کام کر سکتے ہیں آگے بڑھے, آگے بڑھے. جب قدم بڑھائیں گے تب کامیابی ان کے قدم چومے گی. جی اور اگر ہم گلیوں کوچوں میں, سڑکوں کے کناروں پر, تاشوں میں, ویڈیو گیمز کے دکانوں میں بالکل وقت ضائع کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب نہیں دیں گے, نوجوان ایک دوسروں کا سہارا نہیں بنیں گے, تو ہماری معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے گھر کا چولہا جلنے کے لیے نوجوانوں کو یہ عمل اپنانا چاہیے. نوجوانوں کے پان میں گٹکا ہے, گٹکا منہ میں ہے, سگریٹ ہے, ہر برائی ہر نشہ ہاتھ منہ میں ہے ان کے. کیسے بچیں اس سے؟ میں تو اکثر جمعے کے خطبات میں بھی, عام بیانات میں بھی میں یہ کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ ترقی کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے پینٹ کو ادھر سے کاٹو, ادھر سے کاٹو, ادھر سے کاٹو مغرب کے تقلید کر کے, یا اپنے ڈاڑھی کو اس طریقے سے خراشو اور تراشو, یا بالوں کو اس طریقے سے بناؤ, یا اپنے لباس کو اس طریقے سے بناؤ, یا پھر موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کر اور اس پہ ڈر ڈر کرتے رہو, یا اس پر لیٹ کے جاؤ. تم نے یہ کیا کامیابی سمجھی ہے؟ گٹکا کھانے میں کامیابی سمجھی ہے؟ سگریٹ پینے میں کیا کامیابی سمجھی ہے؟ یہ چیزیں ناکامی کی طرف لے جانے والی ہے. یہ چیزیں ناکامی کی طرف لے جانے والی ہے. ہم وہ کام کریں جو ہمارے جسم کو فائدہ دے, جو ہمارے لیے صحت مند ہو. جن چیزوں میں ہمارے بچے مبتلا ہے, نوجوان مبتلا ہے, یہ مضر صحت اشیاء ہے, اور اداروں کو بھی اس پر کنٹرول کر لینا چاہیے, اور نوجوانوں کو اور بچوں کو بھی اپنی صحت کا خیال رکھ لینا چاہیے. اچھا, ماشاء اللہ آپ ایک بہت ہی مصروف عمل رکن ہیں جمعیت علماء اسلام کے. تو یہ آپ بتائیے کہ جیسے ادارے کام نہیں کر رہے, اب صفائی کا ادارہ شاید آپ کے علاقے میں کام نہیں کرے, کراچی میں صفائی نظر نہیں آ رہی, بالکل کچرا کنڈیاں اور یہ حالات ہیں. تو اس کس ادارے کے ساتھ کس طریقے سے اس کو زور دیا جائے, ایک عوامی زور دیا جائے, ایک سیاسی آپ جس طرح زور دیں کہ اپنا کام وہ 12% 100% کریں, مطلب اپنا کام میں وہ جستجو لگائیں اور کریں کام. کیوں نہیں وہ یہ کچرا کنڈی صاف, جب بارش ہوتی ہے کیوں پورا کراچی پانی سے بھر جاتا ہے, کیوں یہ گٹر بند رہتے ہیں؟ تو نوجوانوں کو آپ کیا کہتے ہیں, یا ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان اداروں سے کہیں کہ یہ اپنا کام کریں, اور ایک عوام کی آواز ہو, ایک عوام کا احتجاج ہو کہ بھائی آپ لوگ کام کریں اور یہ ہمیں اس پرابلم سے نکالیں؟ قوم کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. کسی بھی محکمے کا وزیر, کسی بھی ادارے کا سیکرٹری, اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی ہے, یہ مسئول ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ تم مسئول ہو, مگر ہم نے اپنے آپ کو مسئول نہیں سمجھا ابھی تک. چاہیے کہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی پوسٹ ہے, مجھے اس پوسٹ پہ اتنی چستی اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ میں اس ادارے کو اوپر تک لے جاؤں. اگر میں ادارے کو اوپر تک لے جاؤں گا تو نام کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا کہ اس شخص نے اس ادارے کو اس مقام تک پہنچایا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کہیں نہیں ہو رہا ہے. ادارے
سارے فیل ہیں، ادارے سارے مفلوج ہیں. جب تک اپنے آپ کو قوم کا خادم نہیں سمجھا جائے گا، جب تک اس کو امانت نہیں سمجھا جائے گا جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم امین ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا ایک ایک چیز کے بارے میں. جب تک ہم یہ احساس پیدا نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، تو میں نے آپ کو بہت وقت لیا اور آپ نے بہترین جواب دیے، ہماری آنکھیں کھولی، ایک بہترین پیغام دیے، خاص طور پہ نوجوانوں کو اور اس ملک کے اور کراچی کے بالخصوص نوجوانوں کو آپ نے بہترین پیغام دیے، اور آپ نے اپنے دل کا درد ہمارے ساتھ بانٹا. جو آپ کا دل کا درد ہے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے، اور ہم سب آپ کی اس وجہ سے بہت مشکور ہیں. اب آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہیں تو پلیز ضرور پیغام دیں. میرا یہی پیغام ہے کہ تمام پاکستانی ملک سے محبت رکھے. یہ ملک ہے تو ہم ہے. یہ ملک بڑی محنتوں اور قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے. میرا یہ پیغام ہے ہر پاکستانی کو کہ خدا کے لیے نفرت کا خاتمہ اور محبت کا پھیلاؤ کرو. میرا یہ پیغام ہے بچوں کے لیے کہ اپنے والدین کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھو، ان کے پاؤں چاٹو، ان کو جنت سمجھو. تمہارے لیے وہ جنت بھی ہے، تمہارے لیے وہ دوزخ بھی ہے. جنت اس لیے کہ اگر تابعداری کرو گے، پیار کرو گے. دوزخ اس لیے کہ اگر نافرمانی کرو گے. جن کے والدین حیات ہیں، میرا یہ پیغام ہے، ان کو یہ درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اپنے والدین کا انتہائی احترام کرے. نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ نوجوانوں، مستقبل تمہارا انتظار کر رہا ہے، مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے. قوم کا مستقبل، اس قوم کے نونہالوں کا مستقبل اور اس ملک کی ترقی تمہارے ہاتھ میں ہے. خود کو پہچانو، اپنے اصل کو پہچانو. اور وہ اکبر الہ آبادی نے غالباً کہا ہے کہ تم پارک میں کھیلو اور غباروں میں اڑو، اگر غلط ہو جائے تو ہنسنے کی نہیں ہے بلکہ عبرت کے لیے ہے. اور آخر میں کہا ہے کہ پر ایک بات اس بندہ کا رہے یاد، پر ایک بات اس بندہ کا رہے یاد، اپنے آپ کو اور خدا کو نہ بھولو. میری نوجوانوں سے یہی عرض ہے کہ اپنے آپ کو مت بھولنا، اپنے مستقبل کو بنانا. بہت بہت شکریہ عمر صادق صاحب، مولانا عمر صادق صاحب. اور ایک بہت ہی بہترین قسم کی یہ سیشن تھا اور میں نے بہت لرن کیا، آپ سب نے بھی بہت لرن کیا ہوگا. ایک ایسے انسان کا نظریہ تھا، ایک سوچ تھی، ایک دل کا درد انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہمارے نوجوان، پاکستان کے نوجوان، مسلمان یہ احساس پیدا کریں اپنے دل میں کہ یہ ہی آگے انہوں نے ہی ملک کو چلانا ہے، اور باقی ساری دنیا جو ہے ہمیں نہیں جینے دے گی اگر ہم انہی کی طرف، مغرب کی طرف ہی لگ گئے اور اسی کو کاپی کرتے رہے تو ہم اور دھستے جا رہے ہیں دلدل میں، اور مزید دھسیں گے اور ہمارا کوئی نام نہیں ہوگا. ہم نے اللہ کو بھی شکل دکھانی ہے، ہم نے اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے. تو مولانا صاحب نے بہت ہی بہترین قسم کی پیغامات دیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر، اور اپنے نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم زندگی میں کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ.